اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ہر شہید جب شہادت کے لیے جاتا تو پہلے غازی عباس حاضر ہوتے. مولا مجھے حکم فرمائیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. مولا حکم فرمائیے. ہر شہید سے پہلے غازی عباس حاضر ہوتے اور عرض کرتے مولا حکم فرمائیے، حکم فرمائیے. لیکن امام حسین فرماتے تھے اے عباس، ایک جملہ، اے عباس، بدر و حنین میں، خندق میں، صفین و جمل میں لوگوں نے ہماری بہادری دیکھی ہے، لیکن کربلا میں لوگ ہمارا صبر دیکھیں گے، لوگ ہمارا صبر دیکھیں گے. عباس اجازت نہیں ہے. دوستان محترم، روایت ہے ایک مرتبہ عباس علیہ السلام حاضر امام حسین ہوئے. عرض کی مولا آپ اجازت دے دیجئے. اب علی اکبر چلے گئے، علی قاسم چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، حبیب ابن مظاہر چلے گیا، مسلم اسودہ چلے گیا، حضرت بجلی چلے گئے، سارے چلے گئے. آپ اجازت فرما دیجئے. فرمایا عباس ہاں تمہیں اجازت ہے، عباس اجازت ہے. عباس خوش ہوئے، لیکن فرمایا مولا اے میرے عباس، اے میرے بھائی، تمہیں اجازت ہے مگر ایک مرتبہ شہزادی زینب سے اجازت لے لے، زینب سے اجازت لے لے. روایت میں آتا ہے قبلہ غازی عباس ہاتھ باندھے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے جناب زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی مالکن، مولا نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی مجھے اجازت فرما دیجئے. عباس عرض کر رہے ہیں، شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عباس ہاں تمہیں اجازت ہے، مگر ایک مرتبہ جا کے خیمے میں دیکھ، نبی زادیے بیٹھی ہیں، علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، صرف اس آس کے ساتھ وہ مطمئن بیٹھی ہیں. ان کا علی اکبر چلا گیا، وہ مطمئن بیٹھی ہیں اس آس کے ساتھ. ان کا قاسم چلا گیا، وہ مطمئن بیٹھی ہیں اس آس کے ساتھ کہ عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے. اے عباس، ایک مرتبہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ کے آ، دیکھ وہ تیری آس کے ساتھ زندہ ہے. اگر تو بھی چلا گیا نبی کی بیٹیوں کی آس ٹوٹ جائیں گی. روایت میں آتا ہے عباس نے سر جھکایا اور شہزادی زینب کا خیمہ چھوڑ کے جناب حسین کے خیمے میں آ گئے. لیکن ایک لمحے کے لیے عباس گم ہیں، پریشان ہیں، شکستہ دل کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے، پریشان ہیں. ایک لمحے کے لیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی، حسین کی چھوٹی شہزادی، بارگاہ غازی میں حاضر ہوتی ہیں اور غازی عباس کی قمیص کا پلو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں چچا عباس، بھائی علی اصغر پیاسا ہے، بھائی علی اصغر کا گلا خشک ہے، وہ پانی کو رو رہا ہے، اگر چند قطرے پانی مل جائیں چچا عباس میرا بھائی سیراب ہو جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا. ننھی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا حکم سنا عباس علیہ السلام نے اور جناب سکینہ کا بازو پکڑا اور جناب زینب کی بارگاہ میں پھر غازی حاضر ہوئے. غازی بارگاہ زینب میں حاضر ہوئے. عرض کی میری مالکن، اے نبی کی بیٹی، اے علی کی صاحبزادی، اے سیدہ زہرا کی بیٹی، اب میں اجازت لینے نہیں آیا، صرف سکینہ نے مجھے حکم دیا ہے. سکینہ مجھ سے پانی کی طلب کر رہی ہیں اور میں انکار نہیں کر سکتا. اب جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی نے سیدہ سکینہ کی طرف دیکھا، ننھی شہزادی کی طرف دیکھا اور جناب غازی عباس علیہ السلام کی طرف دیکھا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑی جناب زینب. اب جب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، غازی عباس زمین پر گرے اور تڑپ کے عرض کرتے ہیں اے میری مالکن مجھے معاف فرما دیں، میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، میری مالکن مجھے معاف فرما دیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تعالی غازی عباس سے کہتی ہیں بھائی عباس، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم سے کوئی گلہ نہیں، پھر مالکن روئی کیوں ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عباس، اے میرے بھائی، مجھے آج میرے بابا کا وہ قول یاد آ گیا، مجھے آج میرے بابا کی وہ بات یاد آ گئی. عباس عرض کرتے ہیں اے شہزادی کونین، کون سا قول یاد آیا؟ بابا علی کی کون سی بات یاد آئی ہے؟
شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں مجھے میرے بابا علی نے جب شہادت کے وقت قریب تھے اس وقت فرمایا تھا اے زینب و کلثوم ایک وقت آئے گا جب تم قیدی بن کر شام میں جاؤ گی اور لوگ تمہیں پتھر ماریں گے شہزادی زینب نے عرض کی رو کے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کو کون پتھر مار سکتا ہے اسے کون قیدی کر سکتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کی بھائی آج مجھے بابا کی وہ بات یاد آ گئی ہے کہ زینب قیدی ہوگی کلثوم قیدی ہوگی بھائی اجازت ہے جاؤ پانی لے کے آؤ اب عباس کو اجازت مل گئی خیمے سے فرات تک جانے کی اجازت فرات سے خیموں تک آنے کی اجازت عباس علیہ السلام نے مشکیزہ لیا ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے ایک ہاتھ میں اشعل کی لغام ہے کندھوں پر علم باندھا ہوا ہے اور عباس علیہ السلام فرات کے کنارے جا رہے ہیں اب علی کا شیر جا رہا ہے جب جا رہا ہے نا علی کا شیر فرات کی طرف ابن سعد نے دیکھا کہ عباس بن علی علیہ السلام فرات کی طرف جا رہے ہیں اور ایک آواز بلند کی ابن سعد نے دیکھنا علی کا بیٹا فرات کے کنارے نہ پہنچ پائے لیکن 32 سال تک علی کا بیٹا اجازت اور کربلا کے انتظار میں رہا اب علی کا بیٹا جا رہا ہے اشعل کی لغام ایک ہاتھ میں اور مشک سکینہ ایک ہاتھ میں اور پھر مشک سکینہ کو سنبھالا علی کے بیٹے نے تلوار نکالی دستوں کے دستے آئے کاٹتے گئے صرف رستے میں آنے والا کٹا اور جناب عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے جب فرات پر پہنچے نا عباس علیہ السلام مشکیزہ سکینہ بھرا مشک سکینہ علیہ السلام بھری اور عباس علیہ السلام نے ایک چلو پانی کا بھرا اور پھر گرا دیا کوفیوں کو بتا دیا کوفے والوں اگر عباس چاہے تو پانی سے نہیں روک سکتے لیکن پیوں گا اس لیے نہیں میرے مالک پیاسے ہیں میرے مالک کی بیٹی پیاسی ہے اس لیے منہ کو نہیں لگاؤں گا اور پھر قبلہ روایت ہے کہ عباس نے خود پانی چھوڑ دیا اور اپنے اشعل گھوڑے کو حکم دیا کہ اے اشعل پانی پی لے لیکن پیاسا اشعل آج 3 دن کا پیاسا گھوڑا اشعل اپنے مالک کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک اے میری زین پہ بیٹھنے والے اے میرے با وفا اور رحم دل مالک جب تو پیاسا ہے تو میں پانی کیسے پی لوں اب مولا غازی عباس نے اشعل سے کہا اے اشعل تو جانور ہے گھوڑا ہے جب تو اپنے مالک کو چھوڑ کر پانی نہیں پی سکتا تو میں عباس جو آل محمد کا نوکر ہے وہ پانی کو لب کیسے لگائے عباس پلٹے اور پلٹنے کا انداز کیا ہے عباس کی نظر دشمن پر نہیں ہے عباس نظر یزیدیوں پر نہیں ہے نظر ہے مشک سکینہ پر التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے اپنے مالک کی بیٹی سے رسوا نہ کرنا شرمندہ نہ کرنا مالک موت آنی ہے آ جائے پرواہ نہیں لیکن یہ مشک ایک مرتبہ سکینہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اب جناب عباس علیہ السلام مشک سکینہ سنبھالی ہے اشعل کی لگام پکڑی ہے ابن سعد کا حکم آیا دیکھنا پانی خیموں میں نہ جائے اگر پانی خیموں میں چلا گیا قیامت آ جائے گی وہ نادان جانتا ہی نہیں تھا یہ پانی کے طلبگار نہیں ہیں یہ پانی کے محتاج نہیں ہیں اگر یہ چاہیں تو کائنات برباد کر دیں یہ امتحان ہے جانتا نہیں تھا اب ابن سعد نے حکم دیا پیچھے ہٹ کر تیروں کی برسات کر دو علی کے بیٹے کا جسم کا ایک حصہ بھی نہ بچے روایت میں آتا ہے کہ بلا غازی عباس اشل پر اپنی مشک سکینہ کو سنبھالے ہوئے ہیں ادھر تیروں کی بوچھاڑ آتی ہیں کمرے عباس علیہ السلام زخمی ہیں سامنے سے تیر آتے ہیں سینہ عباس
تیروں سے بھر جاتا ہے۔ عباس علیہ السلام مشق سکینہ سنبھالے ہوئے خیموں کی طرف جان فشائی کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کسی طریقے سے مشق سکینہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، میں سرخرو ہو جاؤں، کسی طریقے سے پانی آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ قبلہ روایت ہیں ایک ظالم آگے بڑھا، دور سے نیزہ مارا، عباس علیہ السلام کے ایک بازو پہ لگا اور دوسری تلوار لگی، عباس کا بازو شہید ہوا اور زمین پر گرا۔ عباس علیہ السلام نے مشق کو دوسرے بازو ہاتھ میں پکڑا، اب دوسرے ظالم کی تلوار اٹھی اور پھر دوسرا بازو کٹ گیا، دونوں بازو کٹے، مشق سکینہ عباس کے دانتوں میں آ گئی۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور دور سے جناب غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں تیر لگا، اور تیر ایسا لگا کہ غازی عباس ایک مرتبہ آشل کی زین پر ہل گئے، جب ہلے تو بیلنس نہ رہا، جسم متوازن نہ رہا، غازی عباس علیہ السلام دو بازوؤں کے بغیر زمین پر آئے اور سینہ مبارکہ زمین پر لگا، اور حسین بادشاہ علیہ السلام نے، زینب سلام اللہ علیہ تعالی نے گرتے ہوئے بھائی کو دیکھا، تڑپ گئے۔ عباس علیہ السلام ذوالجناح کی زین پر آئے اور بھاگتے ہوئے عباس علیہ السلام کے پاس آئے۔ قبلہ روایت ہے عباس علیہ السلام کا سر مبارک امام حسین نے اپنی گود میں رکھا، گود میں جب رکھا نا سر غازی عباس علیہ السلام، تو عباس علیہ السلام کی آنکھیں، ایک آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے اور ریت پڑی ہوئی ہے، اور غازی عباس زبان سے یہ جملے دہرا رہے ہیں، آقا حسین میں شرمسار ہوں کہ سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا۔ غازی عباس علیہ السلام سر مبارک حسین علیہ السلام کی آغوش میں ہے، آغوش حسین میں سر غازی عباس ہیں۔ اب عباس علیہ السلام کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ عرض کرتے ہیں، مالک آج تک عباس نے آپ کو شرمسار نہیں کیا، میرا مالک حسین میں نے آج تک آپ کو شرمسار نہیں کیا، عباس ایسے ہی ہے، لیکن عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا آج تک میں نے آپ کو کوئی کام نہیں کہا، آپ کی بارگاہ میں کوئی کام کہنے کی جسارت نہیں کی۔ امام حسین صبر کی معراج پر پاؤں رکھتے ہوئے سر ہلایا، عباس ایسے ہی ہے۔ عرض کی مولا آج ایک کام کہنا چاہتا ہوں۔ مالک حسین آج تک کام کہنے کی جسارت نہیں کی، آج ایک کام کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، اے عباس کہو کیا کہتے ہو، آج یہ نہ کر، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج یہ نہ کر، آج کہہ جو کام ہے میں کرتا ہوں۔ جناب عباس نے عرض کی، مولا میری اماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، لیکن جب میں حسین علیہ السلام کی گود میں گیا، آغوش میں آیا، تو عباس، اے عباس تم نے آنکھیں کھول دی تھی۔ مولا میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تب بھی سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آج بھی سب سے آخر پر آپ کی زیارت ہو۔ مولا آج تک عباس نے جسارت نہیں کی کہ آپ کو کوئی کام کہے، مالک عباس کے بازو ہوتے تو کام نہ کہتا، عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون لگا ہوا ہے، مولا مہربانی فرما کے
عباس کی دوسری آنکھ کو صاف فرما دیجئے کہ عباس اپنے مالک کی زیارت کر سکے مولا میری آنکھ کو صاف کر دیجئے کہ عباس اپنے مالک کے چہرے کو دیکھ سکے۔ دوستان محترم، جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، اور جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں کو صاف کیا، اور جب صاف کیا جناب عباس علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور چہرہ حسین کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین علیہ السلام نے اپنے آخری سہارے کا، اپنے عباس کا، اپنے پیغمبروں جیسے بھائی عباس کا، عباس سہارائے حسین ہے، عباس آسرائے زینب تھے، عباس سہارائے کلثوم تھے، عباس سہارائے سیدہ سکینہ تھے، عباس سہارائے ربابس ام لیلہ تھے، لیکن سہارا چھن گیا آل محمد کا، آل محمد کا سہارا چھنا امام حسین نے، کمر ٹوٹ گئی حسین کی۔ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے اپنی اس بھائی کی لاشہ مبارکہ کو اٹھایا اور زینب کی آخری امید زینب کے خیمے میں لے جا کر زینب کے سامنے رکھ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔